تو فروغ نعت کے حوالے سے جو سب سے بڑا نام ادیب رائے پوری صاحب کا، جنہوں نے پہلی عالمی نعت کانفرنس کا انعقاد کراچی میں کیا اور دنیا بھر کے شعراء کو، دنیا بھر کے ادیبوں کو کراچی میں یکجا کیا نعت کے لیے، اور پھر پہلا نعتیہ اخبار باقاعدہ انہوں نے رسالہ انہوں نے جاری کیا کراچی سے، اور اسی طرح لاہور سے راجہ رشید محمود صاحب کا نام ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو یقیناً کئی ایسے ہمارے اکابرین پاکستان میں گزرے ہیں۔ قمر الدین انجم صاحب کا بڑا کردار ہے محافل نعت اور نعت کے فروغ کے حوالے سے، انہوں نے عملی طور پر بڑا کام کیا۔ تو کئی لوگ ہمارے یہاں پہ موجود ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ادبی سطح پہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ فروغ نعت کا کیا ہوا، کیونکہ محافل کے اعتبار سے اور دیگر حوالوں سے تو یقیناً ہم بہت بات کر سکتے ہیں، لیکن ادبی حوالے سے کیونکہ یہ بھی ایک المیہ ہے۔ آج تو سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سے لوگ منظر عام پر آ جاتے ہیں، جو کچھ نہیں بھی کرتے وہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس دور میں ایک تو طبیعت کی لوگوں کی عاجزی و فقیری، اور پھر بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو کام کرتے تھے اور جن کے کام ایک ادبی حلقے تک تو معروف رہے، عوامی سطح پہ ان کو اس قدر پذیرائی نہیں بھی مل سکی سوائے چند لوگوں کے۔ تو آپ اس منظر نامے میں آپ سے چاہتا ہوں، آپ ان میں کن اشخاص کو دیکھتے ہیں جنہوں نے پاکستان میں فروغ نعتی ادب کے لیے کام کیا، اور منظر نامے پہ وہ ہیں ایک خاص حلقے تک ہیں، عوامی سطح پہ شاید تو ان کی پذیرائی اس طرح سے نہیں۔ اس حوالے سے بہت سارے نام ہیں، جیسے ایک بڑا نام ہے حضرت یوسف عزیز اولیاء کا۔ یہ یوسف عزیز الاولیاء یہ اردو کی وہ شخصیت ہیں کہ بابائے اردو، وہ ان کے لیے کہا کرتے تھے کہ ہم بابائے اردو ہیں اور یہ دادائے اردو ہیں، یوسف عزیز اولیاء کے لیے۔ تو یوسف عزیز اولیاء کا جو وصال ہوا ہے وہ تقریباً 1971 یا 1972 میں ہوا ہے، اور اس سے پہلے ان کے نعتیہ مجموعے شائع ہو چکے تھے۔ تو ایک بڑا کام ان کا اس حوالے سے موجود تھا۔ پھر حضرت بہزاد لکھنوی کی شخصیت ہے۔ اگر باقاعدہ نعت کو تحریک بنا کر جو شخصیات چلیں تو ان میں قمر انجم صاحب، حضرت علامہ ریاض سہروردی صاحب، جنہوں نے نعت کو ایک مشن بنا کر چلے۔ پھر حنیف اسعدی صاحب، جنہوں نے کم لکھا لیکن اتنا معیاری لکھا کہ وہ جی اعظم چشتی صاحب، ظہوری صاحب، شانسار الہ آبادی صاحب، حافظ مظہر الدین صاحب، اور پھر بعض ایسی شخصیات ہیں جہاں نعت نسلوں میں چلی ہے۔ پیر نصیر الدین ان کے پورے خانوادے میں نعت آ رہی ہے۔ حضرت عبدالغفار وارسی، حضرت عبدالستار وارسی، پھر سعید وارسی، رشید وارسی، نصیر وارسی، یہ پوری نسل، جیسے وہ سعید وارسی نے خود کہا کہ 3 پشتوں سے ہے وارث کی عنایت مجھ پر، مطلع طالع بیدار میرا ورثہ ہے۔ تو نعت وراثت میں چلی ہے۔ پھر ان شخصیات میں ایک اور شخصیت ہے، لوگوں نے شعراء نے نعت خواں بنائے ہیں۔ ایک شاعر ایسے بھی ہیں جنہوں نے شاعر بنائے ہیں، اور ان کا نام ہے شاہ فیصل کالونی کا بہت بڑا نام حضرت وقار صدیقی اجمیری صاحب۔ وہ تو بہت بڑے آدمی تھے، ان کے لیے میں وقار صدیقی اجمیری صاحب کے لیے میں احتیاط سے جملہ یہ کہتا ہوں کہ ان کا انتقال صرف ایک شاعر کا انتقال نہیں تھا۔